ڈیئر سسٹر اینڈ برادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ایک ہندو پنڈت کے سوال کا جواب دوں گا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے میرے پاس میسیج کیا اور انہوں نے اس میسیج میں یہ کہا کہ ایک ہندو پنڈت نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندوؤں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہندو اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے یہ بھی پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی ہے، اور جبکہ جو ہمارے بت ہیں یہ بھی پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو تم میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو، وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کو ہی سجدہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں سجدہ کیا؟ اللہ رب العزت جو کہ ہمارا مالک ہے، جو کہ جس نے پوری دنیا بنائی، جس نے پوری کائنات بنائی، وہ تمام سمت سے پاک ہے، تمام سمت سے پاک ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ اللہ آگے ہے یا اللہ پیچھے ہے۔ تو جب وہ تمام سمتوں سے پاک ہے تو اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے خانہ کعبہ صرف وہ ایک ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، نماز ادا کرنے کا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا اور سب سے پہلے مسلمان وہی تھے، تو اس کے بعد انسانیت کا اور مسلمانوں کا سلسلہ چلتا رہا اور مختلف دوروں میں مختلف جگہ پہ رخ کر کے عبادت کی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک کا دور آیا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے۔ تو اللہ نے ان کی یہ خواہش جو تھی یہ قبول فرمائی اور حکم فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے رخ کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے، اللہ کے حکم پہ اپنا چہرہ پھیرا گیا، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے حکم پہ پھیرا گیا ہے تو اللہ کے لیے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کے حکم پہ پھیرا گیا، اور اس نے جب جہاں پر حکم دیا اس وقت اس جگہ پر سجدہ کیا گیا۔ اور اس کا آخری اور ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جب وہ حالت سفر میں ہوتے ہیں، ایروپلین میں ہوتے ہیں، تو وہ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے تو خانہ کعبہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فلیٹ میں رہتے ہیں، وہ بھی زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی خانہ کعبہ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اس طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ صرف وہ ایک ڈائریکشن ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور آخر میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بات یہ کی گئی کہ ہندو اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، ہندو اور مسلمان میں زمین و آسمان میں جتنا گیپ ہے اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ پہلا فرق اور سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اس رب کی، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا، اس دنیا کو بنایا، پورے جہان کو بنایا، اور وہ جو ہندو ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کو وہ خود بناتے ہیں اور خود اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ جو آپ کو اپنے دین و ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں یا اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں۔